خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر یہ فرسٹ ایئر اسلامیات کا ہے۔ پہلا ٹاپک جو ہے اسلامیات کے بک میں وہ ہے اسلام کا تعارف۔ یہ ہے پہلا ٹاپک اسلامیات کا، اسلام کا تعارف، یعنی اسلام کا لفظی معنی کیا ہے، اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، ایمان کا شرعی مفہوم کیا ہے، اور مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، اور اسلام کی حقانیت پر اور سچائی پر کچھ دلائل قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ تو پہلی بات یہ ہے اسلام کا لفظی معنی یا لغوی معنی، لغت میں اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اسلام کا لفظی معنی دیکھو بیٹا یہ ہے کہ سر تسلیم کرنا یا سر جھکانا یا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ جب سے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، یعنی اب یہ ہم زندگی جو گزارتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ جل شانہ کی مرضی سے گزاریں گے۔ قرآن میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ انسان کا مرنا اور جینا اور انسان کی جو عبادات وغیرہ ہے یہ سب اللہ جل شانہ کے ہے۔ تو اسلام کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے سر جھکانا یا اپنے آپ کو سپرد کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، کسی کو سپرد کرنا، یعنی اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اعمال کرنا، یہ ہے اسلام کا لفظی معنی۔ اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ایک ہو گیا۔ نمبر 2 ہے اسلام کا اصطلاحی معنی۔ اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ہے بیٹا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننا اسلام کہلاتا ہے۔ دیکھو میں لکھتا ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننا اسلام کہلاتا ہے۔ یہ ہے جی اصطلاحی معنی اسلام کا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننا اسلام کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اسلام کے اللہ کے احکامات کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جو نبی کا طریقہ ہے اس کو نہیں اپناتا، مثلا نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، نبی کے طریقے سے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے لیکن اپنے طریقے سے رکھتا ہے، نبی کے طریقے سے نہیں رکھتا، حج ادا کرتا ہے لیکن اپنے طریقے سے کرتا ہے، نبی کے طریقے سے نہیں کرتا، اسی طرح قربانی کرتا ہے لیکن اپنے طریقے سے کرتا ہے، نبی کے طریقے سے نہیں کرتا، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو من چاہت والی زندگی ہے۔
اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز ہے۔ اب ایک انسان ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہے اور شرع کے برابر ہے، لیکن وہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ انسان بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو مانے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق۔ نماز میں نبی کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھنے میں نبی کا طریقہ کیا ہے، حج ادا کرنے پر نبی کا طریقہ کیا ہے، قربانی کرنے پر نبی کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے پر نبی کا طریقہ کیا ہے، تو اسی طرح عبادات اور اللہ کے احکامات کو ماننا نبی کے طریقے پر، یہ اسلام کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو اسلام کا لفظی معنی ہے سر جھکانا، سر تسلیم کرنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، یہ پیشانی زمین پر رکھنا، یہ اسلام کا لفظی معنی ہے۔ اور اسلام کا اصطلاحی معنی ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننا اسلام کہلاتا ہے۔ اب دیکھو بیٹا، تیسری چیز، اب تیسری چیز ہے نمبر 3، ایمان کا شرعی مفہوم۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اسلام، اسلام کا لفظی معنی تو ہو گیا، شرعی مفہوم ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اور طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت اور فرشتوں کی ملوکیت اور عقید آخرت پر یا عقید توحید پر، عقید رسالت پر، آسمانی کتابوں پر عقیدہ، ان سارے عقائد پر دل سے یقین کرنا، یہ ایمان کا شرعی مفہوم ہے۔ دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، دل سے ماننا کہ یہ رسولوں کی رسالت یہ حق ہے، سچ ہے، دل سے ماننا کہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، دل سے ماننا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کا نام ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، دل سے ماننا کہ ایک نہ ایک دن ہم سب اللہ کے سامنے کڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ عقید آخرت پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ ایمان کا شرعی مفہوم ہے۔ ان کا تعلق یعنی ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق وہ ظاہری اندام کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہے۔ دیکھو میں لکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت۔ وحدانیت کا معنی ہے واحد لا شریک لہ ذات، اکیلے تنہا اللہ کو ماننا، واحد ماننا، وحدانیت۔ رسولوں کی رسالت یعنی پیغمبری، نبوت۔ اسی طرح عقیدہ ملائکہ یعنی فرشتوں پر عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور عقیدہ آخرت اور آسمانی کتابوں پر دل سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا جی ایمان کا شرعی مفہوم، کہ اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی رسالت اور فرشتوں پر ایمان اور یقین اور عقیدہ، آخرت پر ایمان اور یقین اور آسمانی کتابوں پر ایمان اور یقین، دل سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔
اب دیکھو بیٹا، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے کہا ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے. تو فرق یہ ہے کہ اسلام یہ ہو گیا ایمان. اس میں فرق کیا ہے؟ اسلام یہ انسان کے ظاہری اندام سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسی طرح جو اعمال ہے، عبادات ہے اسلام کے، تو وہ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے اندر اسلام ہے. ظاہری اندام سے ہمیں معلوم ہوگا، ظاہری جسم سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے اندر اسلام ہے. یعنی اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ تعلق ہے اسلام کا، ظاہر سے ہمیں معلوم ہوگا. اور ایمان کا تعلق جو ہے، ایمان کا تعلق وہ باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے ایمان کا. یعنی دل سے اقرار کرنا اللہ کی وحدانیت کا، رسولوں کی رسالت کا. یہ ہو گیا جی اسلام اور ایمان میں فرق. اسلام یہ ظاہری اندام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایمان کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے. یعنی بندہ دل سے اقرار کرے کہ ہاں جی اللہ جل شانہ ایک ہے. اسی طرح مومن اور مسلمان میں بھی فرق ہے. دیکھو، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلم یعنی مسلمان. اس کے اندر بھی فرق ہے. فرق بس صرف کا کے کی کا فرق ہے. مومن وہ انسان جو اللہ کی مانتا ہے، مومن وہ انسان جو اللہ کی مانتا ہے. یعنی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ کی رضا کرنے کا جتنے بھی اسباب ہے، اس کو مانتا ہے، وہ مومن ہے. اور مسلم وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے. بس اللہ کو ماننا یہ اسلام ہے، اور اللہ کی ماننا کہ اللہ ہمیں اس مسئلے میں کیا بتاتا ہے، اس وقت ہمیں اللہ جل شانہ کا کون سا حکم جو ہے وہ حاضر ہے، کون سا احکامات ہے جو ہم بجا لائیں گے، تو یہ ہے اللہ کی ماننا. اب اذان شروع ہو گیا تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری کرو، نماز پڑھو، تو یہ اللہ کی ماننا ہے. اور اذان سنا لیکن نماز کے لیے تیار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اللہ کی وحدانیت کا تو اقرار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا. یہ ہو گیا جی مومن اور مسلم میں فرق. تو بیٹا اسلام کی حقانیت پر، کہ اسلام ایک سچا دین ہے، ایک سچا مذہب ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہی میں نے تمہارے لیے دین یہ مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں نے آپ سب کے لیے اسلام کو، اسلام جیسا مذہب چنا، اسلام جیسے مذہب کا انتخاب کیا، منتخب کیا. تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی سچا دین اور سچا مذہب نہیں ہے. دوسرا ارشاد ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا تو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اور بھی بہت سے دلائل ہیں اسلام کی حقانیت پر. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ لیکچر کے لیے خدا حافظ.